موت بسعادت حج اور عمرہ کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ كتب اللہ له اجرا غازیہ والحاج والمعتمر رواہ البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے گھر سے کوئی نکلا اور اس کے راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاد کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اور جہاد کرنے والے کی طرح ہی ثواب لکھتے ہیں۔ انہی لوگوں میں طالب علم کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، دینی طالب علم کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو طلب علم کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع الی بیتہ، جب تک کہ وہ گھر لوٹ کے آئے۔ لہذا طالب علمی کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا طالبی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور چونکہ درجات طالب علم کے بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے معتمر کے زیادہ، حاجی کے زیادہ، غازی کے زیادہ، مجاہد کے، ایسے ہی طالب علم کے بھی بہت زیادہ درجات ہیں۔ بہرکیف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج ہو کہ عمرہ ہو، وہ کے راستوں کی دشواریاں نہیں ہیں وہ جو کہ پہلے تھیں۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ جانا، گھوڑوں پہ جانا، بحری جہازوں کے ذریعے جانا 8 سے 10 دن میں پہنچتے، 15 دن لگ جاتے، 15 دن، 8 دن، 10 دن سمندر میں رہتے۔ وہ کہ آج 4.5 گھنٹے کی مسافت میں جدہ پہنچ جاتے ہیں پاکستان سے، لیکن جو کراؤڈ ہے آج وہاں، اس کراؤڈ کو دیکھا جائے تب جو ہے وہاں پہ جا کے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اور چونکہ آج کا حاجی، معتمر، غازی تو کم ہی ہیں بنسبت حج اور عمرہ کے، نمک کے برابر بھی نہیں ہے، تو یہ چونکہ زمانے کے تو غازی تھے، وہ غازی تو بہت اللہ کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے جب وہ منتخب کرتا ہے ان کو عظیم کام جہاد کے لیے۔ اور یہ حج والے اور عمرے والے چونکہ اکثر ناز و نخرے والے ہوتے ہیں، بہت فیسلٹائز لائف گزارنے والے ہوتے ہیں، اور جاتے بھی ہیں بڑے فیسلٹیز سے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض ایئر لائن اگر اس کی فیسلٹیز کم ہو تو حاجی کہتا ہے بھئی وہ ایئر لائن دی جائے جس میں جو ہے نا مور فیسلٹیز ہوں، ڈائریکٹ ہو، اسٹے نہ ہو۔ لیکن نہ بھولیے یہ کہ کہہ تو نہیں سکتے دیار غیر کہ ایمان والوں کے لیے اصل دیار تو وہی ہے، لیکن چونکہ مسافر تو ہو جاتا ہے نا بندہ۔ وَسَفْرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سختیوں کا، عقاب کا، عتاب کا۔ تو اس میں دشواریاں آتی ہیں، یمن و طعام و شراب، کھانے پینے کی ممانعت ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتا ہے، گھر جیسا تو وہ ماحول نہیں ہوتا۔ گو کہ حرمین کے خادمین، چاہے وہ بازاروں کے ہوں، حرم مکی مدنی کے اندر کے ہوں کہ باہر کے ہوں، نہایت مخلصانہ طریقے سے ہر قسم کی خدمت انجام دینے کو ہم وقت تیار رہتے ہیں، لیکن یہ حق اور سچ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے، والثمرات، پھل کے۔ تو اس راستے کی کچھ دشواریاں اور کچھ آزمائشیں ہیں، ان کو برداشت کرنا وبشر الصابرین ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور عظیم خوشخبری ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ درجنوں کے ڈوزنز نہیں، ہنڈریڈز بھی نہیں، تھاؤزنڈز بھی نہیں، یہ تو لاکھوں کے اعتبار پر ہوتے ہیں۔ حرم مکی جاؤ تو آپ کو ایسے لگے کہ دنیا یہاں منتقل ہو چکی ہے، حرم مدنی جاؤ آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں آ چکے ہیں، مختلف رنگ و نسل، مختلف زبانوں کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے جو ہے صبر کا سوال کیا جائے، عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک عافیت فی، یا اللہ اس میں عافیت دے، آسانی دے۔ اسی لیے دعا میں یہ فرمایا گیا کہ اللہم انی
اريد العمرة فيسرها وتقبلها مني. دعا میں آسانی کا پہلے سوال ہے، قبولیت کا بعد میں ہے. اللہ ہی آسان فرمائے سب کے لیے. لیکن جھگڑنا اپنے ثواب کی کمی کا باعث ہے، قبولیت میں نقص کا باعث ہے. خشوع خضوع جیسے نماز کا ہے، ایسے ہی جو ہے ہر عبادت کا ہے. خلوص جیسے نماز کے لیے ہے، ہر عبادت کے لیے ہے. اور جھگڑنے سے اللہ نے واضحتاً جو ہے منع فرمایا. ولا جدال فرمایا، ولا جدال، جھگڑا نہیں ہے اس میں. ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ ہمارے حجاج اور معتمرین حضرات کو صبر نصیب فرمائے. بہت عظیم صفت ہے مومن مسلمان کی.